بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون مصر کا حکمران، مصر کا بادشاہ تھا اور انتہائی مغرور اور متکبر بادشاہ تھا۔ تکبر کرنے والا، غرور اور گھمنڈ کرنے والا فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے مدت دراز تک، ایک زمانے تک حکومت کی۔ کافی لمبی عمر اللہ نے اسے دی، اور اسے موت جب نہ آئی تو اس نے اپنے آپ کو سارے زمانے کا خالق سمجھ لیا اور گمراہ ہو کر ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس میں یہ جرت پیدا ہو گئی کہ خدائے بزرگ و برتر سے مقابلہ کرے۔ کتب سماویہ کے جو علماء تھے، آسمانی کتابوں کے علم رکھنے والے جو علماء تھے، انہوں نے اسے بتایا تھا کہ تو قوم بنی اسرائیل سے ڈرتا رہ، یہ قوم ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گی اور تجھ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کوئی ایسی چیز بنائے جس کا رعب اس کی رعایا کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کی سلطنت اور حکومت کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے اپنے وزیر حامان کے مشورہ سے ایک ایسا اونچا محل بنانے کا حکم دیا جو آسمان سے باتیں کرے۔ اس کے حکم سے حامان نے اینٹیں بنوائی، چونا تیار کرایا، لکڑی، پتھر، لوہا وغیرہ جمع کیا، روئے زمین کے کاریگر منگوائے اور تعمیر شروع کرا دی۔ 40,000 مزدور لگائے اور 7 برس میں ایک عالیشان محل تعمیر کرا دیا۔ کہا جاتا ہے وہ محل اتنا اونچا تھا کہ اس کے بعد دنیا میں اس سے زیادہ اونچا محل نہیں بن سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی یہ احتیاط دیکھی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے۔ انہیں اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ تم اس کی فکر نہ کرو، ہم اسے آنے واحد میں نیست و نابود کر دیں گے، ہم اسے سیکنڈ سے پہلے نیست و نابود کر دیں گے۔ فرعون اور اس کے لواحقین محل کی چھت پر چڑھے اور وہاں انہوں نے آسمانی خدا پر تیر مارے۔ اتفاق سے یہ تیر زمین پر گرے، ان کا رنگ سرخ تھا۔ ان گمراہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے خدا کو مار ڈالا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر معبود برحق جوش میں آیا، اللہ رب العزت کو جلال آیا اور اس نے اپنا غضب سرکش اور غدار قوم پر نازل فرما دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محل مسمار ہو کر زمین پر گر گیا۔ ایک حصہ اس کا فرعون کی قوم پر گرا جس سے 10 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے، اور جن لوگوں نے محل تیار کیا تھا ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ سچ کہا گیا ہے خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ایک روز اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، فرعون سے کہو ساری عمر تم نے نفس کی پیروی میں گزار دی، اب تم 1 سال بھی ہماری مرضی پر چلو تو اللہ تمہارے تمام عمر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر اس قدر نہ ہو سکے تو 1 مہینہ صحیح، اگر یہ نہ ہو سکے تو 1 دن ہی اللہ کی عبادت کر لو تو اللہ تعالی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 1 سانس میں لا الہ الا اللہ کہہ ڈالو، ہماری تمہاری صلح ہو جائے گی۔ اس نے اپنا تمام لشکر اکٹھا کیا اور کہا میرے سوا دوسرا رب کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں خدا ہوں، میرے سوا دوسرا رب کون ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ اس کا یہ اعلان سن کر زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی دعا مانگی کہ اللہ فرعون کو ہلاک کر دے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ فرعون تو کتے کی مانند ہے، اس کے لیے 1 لکڑی ہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون اژدہا کو دیکھتے ہی محل کے اندر بھاگ گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مہلت مانگی، آپ نے 40 روز کی مہلت دے دی، بعد میں پانی میں غرق ہو گیا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں فرعون کی زندگی میں ہی اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا جو شخص اپنے مالک کا نافرمان ہو اس کی سزا کیا؟ اس نے لکھ دیا ایسے نافرمان شخص کو پانی میں ڈبو دینا چاہیے۔ جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، جب اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہونے لگا، حضرت جبرائیل نے وہ تحریر فرعون کے سامنے کر دی، جو اپنے مالک کا نافرمان ہو اس کی یہی سزا ہے، اس کا یہی انجام ہے۔ تو خالق کائنات اللہ رب العزت کے آگے کسی کی حکومت نہ چلی ہے نہ چل سکتی ہے۔ وہی اکیلا رب ہے، سارے جہاں کا پالنہار ہے، ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والا وہی ایک اللہ رب العزت ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود، دوسرا خدا اور دوسرا رب نہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، آج بھی اس کی لاش نشان عبرت
بنا دی گئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔